بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم امتوں میں بہترین امت ہو۔ ارے اللہ مجھے اور آپ کو بہترین امت کہہ رہا ہے کہ ہم اور آپ بہترین امت ہیں۔ وہ کون سا غلط کام ہے کہ جو ہم نہیں کرتے؟ وہ کون سی برائی ہے کہ جو ہم میں موجود نہیں ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس میں ہم مبتلا نہیں ہیں؟ مگر اس مبتلا فیاض کی فیاضی دیکھیے کہ وہ اس سب کے باوجود مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم کہے کہ یہ بہترین امت ہے۔ ہم کیوں بہترین امت ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم نمازیں بہت پڑھتے ہیں، مگر نہیں، ہم سے پہلے کی امتیں بہت نمازی اور بہت عبادت گزار تھیں۔ شاید اس لیے کہ ہم روزے کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ تو صائم الدہر تھے، ہمیشہ کے روزے دار تھے، اور ہر لمحہ اور ہر گھڑی اور ہر آن روزے سے رہتے تھے۔ شاید اس لیے کہ ہم زکوٰۃ اور عطیات اور خیرات اور صدقات بہت کرتے ہیں، مگر ہم سے پہلے کی امتیں بہت سخی تھیں، بہت داتا تھیں۔ وہ جب لٹانے پر آتے تو دو ہاتھوں سے خزانوں کے خزانے لٹا دیتے، اور آج تک ان کی سخاوت اور ان کی فیاضی ضرب المثل ہے، اور آج بھی مائیں اپنے بچوں کو حاتم طائی کی کہانیاں سنایا کرتی ہیں۔ شاید اس لیے کہ ہم حج بہت کرتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کا طواف بہت کرتے ہیں، مگر ان کی تو زندگیاں اور عمریں حج کے سفر میں کٹ جایا کرتی تھیں۔ وہ بچپن میں حج کی نیت کرتے تھے، وہ جوانی میں سفر کا آغاز کرتے تھے، وہ ادھیڑ عمر میں مکے پہنچتے تھے، بڑھاپے میں حج کر کے لوٹتے تھے، راستے ہی میں مر جایا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نماز کی وجہ سے بہترین امت نہیں ہیں، معلوم یہ ہوا کہ ہم روزے اور زکوٰۃ اور حج کی وجہ سے بہترین امت نہیں ہیں۔ پھر کیوں بہترین امت ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم نمازیں بہت پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم روزے اور زکوٰۃ اور حج کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے کہ یہ نہیں فرمایا کہ تم نیکی کا باز کہتے ہو، یہ نہیں فرمایا کہ تم نیکی کی نصیحتیں کرتے ہو، یہ نہیں کہا کہ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، یہ نہیں کہا کہ تم نیکی کے مدرس بنتے ہو، بلکہ یہ کہا کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ گویا تم اس نظام کے قیام کی جدوجہد کرتے ہو کہ جس میں نیکی کرنا آسان ہوتا ہے اور برائی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تم وہ معاشرہ اور وہ نظام قائم کرتے ہو کہ جو نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ تم وہ نظام قائم کرتے ہو کہ جو یہ پاور آف امپلیمنٹیشن رکھتا ہے کہ بزور قوت اور بزور بازو نیکیوں کا احیاء اور اجرا کر سکے اور برائیوں کو روک سکے اور ان کا دم مار سکے۔ اسی طرح مزید فرمایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے ہدایت دے کر کے تم میں ایک پیغمبر بھیجا، اس لیے نہیں کہ وہ تم سے نمازیں پڑھائے، اس لیے نہیں کہ وہ تم سے روزے رکھوائے، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے مالوں سے زکوٰۃ لے اور تم سے حج کرائے۔ ہاں، یہ سب جزئیات اور یہ سب لوازمات موجود ہیں، مگر پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ وہ اس نظام کو دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کر دے، اس دین کو ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ قرآن کی ایک اور آیت میں مسلمانوں کی یہ صفت اس لحاظ سے بھی بیان کی گئی ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو یہ تین کام کرتے ہیں، یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ برائی سے روکتے ہیں، اور یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب نماز محض ایک عبادت اور محض ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ نماز تو ایک پورا نظام ہے مساوات کا اور برابری کا، ہر بڑے اور چھوٹے اور ہر اونچ اور نیچ کو برابر کر دینے کا، اور مساوات کی بنیاد پر ایک معاشرے کے قیام کا ایک نظام ہے کہ جو نماز کے نام سے موسوم ہے۔ زکوٰۃ ایک معاشی عدل کی ایک پوری اسکیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا تمام نیکیوں کا احیاء اور برائیوں کا سدباب ہے۔ اور اللہ پر ایمان کسی بھی معاشرے اور کسی بھی قوم اور کسی بھی ملت اور کسی بھی امت کی ڈائریکشن کو سیٹ کر دیتا ہے کہ جو اس کا رخ تمام باطل کے معبودوں اور خداؤں سے موڑ کر کے ایک معبود حقیقی اور ایک معبود صادق کی طرف موڑ دیتی ہے۔